میں دنیا کی ٹاپ ایئر لائن تھی, فخر ہوتا تھا پی آئی اے میں جا کے. تو یہ ایسے نہیں پہنچی ادھر, اس کے اندر باقاعدہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں سرور خان نے آپ کو اس اپنی تقریر میں بتایا نہیں. اسپیکر صاحب 11 سالوں کے اندر 10 چیف ایگزیکٹو پی آئی اے کے ہٹائے گئے ہیں, پی آئی اے کے اندر سے کیسز کر کے ان کو ہٹایا گیا. 10 چیف ایگزیکٹو 11 سالوں میں. ہم نے جو ابھی جو ہمارے چیئرمین ہیں اس وقت پی آئی اے کے, 5 مہینے انہوں نے کیس کر کے ان کو گھر بٹھا دیا جب وہ فائنلی کیس جیتا گیا. یعنی میں سمپلی بات کرتا ہوں, کون سا دنیا کا ادارہ چل سکتا ہے جدھر 11 سالوں میں 10 ان کے ہیڈز بدل جائیں. آپ نے اگر کیونکہ میرا تجربہ ہے, ایک کرکٹ ٹیم کو بھی تباہ کرنا ہو, اس کے 10 کیپٹن بدل دے 11 سال میں, وہی بیٹھ جائے گی. کوئی بھی دنیا میں ادارہ نہیں چل سکتا. تو یہ پورے مافیاز بیٹھے ہیں, اور ان کو میں آج اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اب یہ ریفارم نہیں کریں گے, یہ پاکستان کی یہ ناگزیر ہو چکی ہیں. یہ ہمارے لیے اب آپشن نہیں ہے کہ فلانا سٹرائک کر دے گا جی, وہ فلانے مل کے آپ کے آ جائیں گے جی, گھر آ جائیں گے جی, آپ مان جائیں باتیں. یا یہ ملک جدھر آج ہے, ہمیں یہ ریفارم سارے ادارے, اور میں اداروں کا بات یعنی پاور سیکٹر کے اندر جو ادارے ہیں, پی آئی اے, ریلویز, یہ سارے لاسز. سٹیل مل کا 8 ارب روپیہ سٹیل مل میں سرپلس پڑا تھا 2008 میں. یہ بڑا کارنامہ ہے کہ اس کے اوپر آج 250 ارب روپے کا قرضہ چڑھ چکا ہے. پچھلے ہم جب سے بند پڑی ہے سٹیل مل, جو کہ نون لیگ کے دور میں تھی, ہم نے 34 ارب صرف بند سٹیل مل میں سیلریز میں دے چکے ہیں. 9,000 لوگوں کو ایک بند مل میں رکھنے کے لیے 34 ارب روپیہ. ایک وہ قوم جس کے پاس پہلے قرضوں پہ ہم گزارا کر رہے ہیں, پہلے سود دے رہے ہیں. سود یہ ہے کہ یہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, ہمیں جب گورنمنٹ ملی تو پہلے سال جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا 4,000 ارب, 2,000 ارب اس میں سے سود دینا پڑا جو پچھلی گورنمنٹ نے قرضے لیے ہوئے تھے. تو اس مقروض ملک کے اندر آپ یہ سوچیں کہ ہم یہ اربوں روپیہ دے رہے ہیں بند مل پہ, اور پھر وہی کھڑے وہ جنہوں نے اس مل کا, جس پیپلز پارٹی کے دور میں اس کا 8 ارب سرپلس سے جو اس کا دیوالیہ نکلا تھا, وہ آگے سے کہہ رہے جی مزدوروں کو نہیں اٹھا, کیونکہ انہوں نے اندر گھسائے ہوئے ہیں. پولیٹیکل بھرتیاں کر کے ان کو تباہ کیا, پی آئی کو تباہ کیا, یہ اس کو کیا, پاور سیکٹر کو کیا. اب یا تو ہم ریفارم ہو, یہاں میں آج ساری اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اب ان اداروں کو ٹھیک نہیں کرتے, اور ان کے اندر جو مافیاز بیٹھے ہوئے ان کو ٹیک آن نہیں کرتے, ہم اس اسٹیٹس اس کے اوپر بیسڈ ہے. ہم یہاں کیا کر رہے ہیں, ریکارڈ پروفٹس 29 ارب روپے کی سبسڈی 4 سال میں لے کے ساری شوگر مل انڈسٹری 9 ارب روپے کا ٹیکس دیتی ہے. اس کے علاوہ مہنگی چینی, لوگوں کو مہنگی چینی مل رہی ہے. اس کے علاوہ ساری جو ریگولیٹرز تھے جن کا کام یہ روکنا تھا, چیک کرنا تھا, اس کو کارٹلائزیشن کو چیک کرنا, وہ ساتھ ملے ہوئے تھے. ان کے ایف بی آر کے لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں, کمپٹیشن کمیشن کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کمپلیسٹی تھی. اور لوٹ کون رہے ہیں, کس کو لوٹ رہے ہیں؟ پاکستانی گورنمنٹ کو, اور پاکستانی عوام کو, اور بیچارے ہمارے کسان کو. یہ اسپیکر صاحب ہر جگہ ہو رہا ہے, اور یہ ہماری گورنمنٹ کی مشن ہے. ہماری مشن یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں, جب ہم کہتے ہیں انصاف کا نظام, عدل اور انصاف, وہ مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ پیسہ بنائے, لیکن اپنا عوام اپنا جو شیئر ہے وہ دے, تاکہ ہم نچلے سے لوگوں کے اوپر خرچ کر کے اوپر اٹھا دیں. وہ تو کبھی بھی ملک اوپر نہیں جا سکتا کہ چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا رہا اور باقی بیچاری عوام آپ بھوکا ننگا رکھیں. کوئی بھی آج تک ملک ترقی نہیں کر سکا. تو یہ سارے کارٹلز, ان سب کو میری یہ مشن ہے کہ ہم ان ساروں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. یہ سارے جتنے بھی بڑے بڑے مونوپلیز, کارٹلز, مافیاز, یہ کبھی بھی نہیں چل سکتے تھے جب تک ان کو گورنمنٹس ان کو پیٹرنائز نہ کرتی, حکومتیں ان کو پیٹرنائز کرتی تھی.
یہ جو شوگر مل یہ جو ساری شوگر مافیا ہے، کون اس میں بیٹھے ہوئے اوپر؟ میں بھی سوچوں کہ آصف زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں، نواز شریف کی بھی شوگر مل ہے. بھئی آپ کی شوگر ملز ہیں کیوں؟ جب آپ غور سے جب پتا چلتا ہے تو کیوں شوگر مل ہے؟ بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے شوگر ملز بنی ہوئی. تو یہ ایک جگہ نہیں ہے اسپیکر صاحب، یہ ہر جگہ ہے. ہم آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں. ہم نے یہ جو انکوائریز کی ہیں یہ ہم ہر جگہ انکوائریز کریں گے. ہم نے ہر جگہ یہ جو لوگ اس ملک کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان کے پیچھے جائیں گے. اور جو میں اپنی قوم سے میں جو وعدہ کر کے آیا تھا، میری قوم سے یہ وعدہ تھا کہ ہم نے اپنے جو ہماری ویژن ہے وہ مدینہ کی ریاست ہے. میں ایکسپلین کرتا ہوں. یہاں ایکٹنگ اپوزیشن لیڈر نے طنز کیا، اس سے مجھے باقی چیزیں تو میں مائنڈ نہیں کرتا ان کی، کیونکہ وہ بڑی اچھی وہ سیئنگ ہے کہ اٹس ناٹ واٹ از سیڈ ہو سیز اٹ. کیا کون بات کر رہا ہے؟ تو جو یہ لوگ ہیں ان کی تو مجھے باتوں کا اس لیے فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے تو ان کا سارا اگلا پچھلا پتا ہے. لیکن وہ ایک میری بڑی اچھی تھیوری ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے، مائنڈ اوور میٹر. کیونکہ میں مائنڈ نہیں کرتا یہ، کیونکہ یہ میٹر نہیں کرتا ہے، اس لیے مجھے اس کی فکر نہیں ہے. لیکن اس نے جو طنز کیا بڑا عاشق رسول بن گیا. دیکھیں یہی آدمی، یہ فارن منسٹر تھا، یہ جاتے ہیں واشنگٹن، وہاں ایشیا سوسائٹی کو وہ انٹرویو کر رہے تھے. وہ ایشیا سوسائٹی والا ان سے پوچھتا ہے کہ آپ میں پی ایم ایل این میں اور پی ٹی آئی میں فرق کیا ہے؟ بڑے اپنا سوٹ شوٹ پہن کے بتا کے کہ ہم لبرل ہیں اور یہ دینی جماعت کو ساتھ ہیں، یعنی ہم پی ٹی آئی دینی جماعتوں کے ساتھ ہے اور یہ لبرل ہے. یہ لبرل ہیں لیکن صرف ایک طرح، یہ لبرلی کرپٹ ہے. مجھے اسپیکر صاحب میں کیونکہ میں مغربی کلچر کو ان سب سے بہتر جانتا ہوں، میرا کرکٹ کی وجہ سے ٹائم گزرا. میں آج آپ کو اس اسمبلی کے فلور پہ کہنا چاہتا ہوں، جتنا نقصان اس ملک کی لیڈرشپ نے پاکستان کو پہنچایا ہے، ہمارے امیج کو کوئی دشمن نہیں پہنچا سکتا تھا. یہ کیا کرتے ہیں؟ میں تب سے سن رہا ہوں، یہ 1988 سے میں یہ سن رہا ہوں. جو جاتا ہے مغرب میں وہ کیا کہتا ہے؟ جناب مجھے بچا لو. امریکنوں کو کہتا ہے کہ مجھے بچا لو، میں آپ کی طرح لبرل اور ماڈریٹ ہوں. باقی یہ سارے یہ ملک میں انتہا پسند ہیں، اگر مجھے نہ بچائے انتہا پسند پاکستان کو ٹیک اوور کر لیں گے. یہ کانسٹنٹلی آپ کوئی اسٹیٹمنٹ ان کو اٹھا کے دیکھیں، یہ سارے وہاں جا کے لبرل بن جاتے ہیں، ماڈریٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے. میں جتنی آپ ایک میری اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، واشنگٹن میں، ڈیوس میں، نیو یارک میں، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں نے ہر جگہ کہا کہ میری ویژن ہے پاکستان کو ایک مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا. میں نے اسپیکر صاحب جنرل اسمبلی کے اندر باقاعدہ میرے خیال میں پہلی دفعہ کسی نے وہاں یہ بتایا کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی، کیسے اس نے خواتین کو، عورتوں کو رائٹس دیے، غلاموں کو آزاد کیا، مائنورٹیز کو ایکول سٹیٹس دیا، برابر کے شہری بنایا. کہ ادھر میں نے بتایا کہ یہودی کیس جیت جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا کیا مقام تھا اسلام میں اور کیا ہے، ان سے وہ کیس ہار جاتے ہیں یہودی سے. یہ تھا انصاف کا وہ نظام، یہ ایکوالٹی تھی، یہ رول آف لا تھا. اور وہاں مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ انسانیت تھی. وہاں پہلی ویلفیئر اسٹیٹ تھی.
آخری خطبے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سب انسان برابر ہے، کوئی ریس، جو بھی مرضی آپ کا رنگ ہو، سب انسان حضرت آدم کی اولاد ہے۔ آج آپ امریکہ میں دیکھیں جو بیچارے افریقن امریکن سے جس طرح بیچارے وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، آج تک ان کو وہ نہیں کیا جو 1500 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسزم کے خلاف بات کی تھی۔ ایک ماڈرن سٹیٹ تھی جو ماڈرن پرنسپلز پہ تھی۔ اور میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں، اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو۔ وہ کس لیے کہا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے۔ جو انسان ان کی سنت پہ چلے گا وہ آٹومیٹکلی اوپر چلا جائے گا، اور جو قوم مدینہ کی ریاست پہ اصولوں پہ چلے گی وہ اٹھ جائے گی، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں۔ آج جو محمد عبدو نے، ایک بہت بڑا اسکالر تھا، وہ جب یورپ گیا پہلی دفعہ آج سے 100 سال پہلے، تو جب وہ واپس آیا مصر میں، تو اس نے بڑی زبردست بات کی۔ اس نے کہا میں یورپ گیا، وہاں مسلمان نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا، اور واپس آ کے کہتا مصر میں کہ یہاں مسلمان تو بہت ہے، مجھے بڑا کم اسلام نظر آ رہا ہے۔ جو ان کی سنت پہ چلے گا اللہ تو اس کو مانتا ہے۔ جو انسانیت ہوگی، جس معاشرے میں انصاف ہوگا، جس میں میرٹ ہوگی، جس کے اندر انسانوں کو برابر کا سمجھا جائے گا، وہ معاشرہ دنیا میں اوپر چلا جائے گا۔ اور آج آپ نے اگر اسکینڈینیوین، جو میں نے جا کے دیکھا اسکینڈینیوین ممالک میں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں کس طرح کی ان کی کتنے وہ قریب ہیں مدینہ کی ریاست کے، اور ہم کتنے دور ہیں اس سے۔ جو میرا آخری پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ سے پہلے میں صرف آج سب اس ہال کے سامنے اکنالج کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے ہیلتھ ورکرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جتنی وہ فرنٹ لائن میں محنت کر رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے وہ کس پریشر میں کام کر رہے ہیں، مجھے یہ پورا احساس ہے۔ ہم تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ کا پوری طرح ہم جو کر سکتے ہیں ان کے لیے بیکنگ کریں گے، لیکن ان کو اصل میں تو ان کو ریوارڈ اللہ دے گا، کیونکہ یہ جہاد ہے، یہ اصل جہاد ہے جو وہ آج پاکستان کے ہاسپٹل میں کریں۔ میرا آخری پوائنٹ اسپیکر صاحب وہ یہ کہ دیکھیں، جو مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، انہوں نے لوگوں کی اخلاقیات اٹھا دی، انہوں نے لوگوں کا جو مورل سٹینڈرڈز تھے وہ اٹھا کے اوپر لے گئے۔ وہی قوم تھی وہ بدل گئی، انہوں نے اپنی مثال سے لوگوں کو چینج کر دیا۔ قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ انہوں نے جو ان کا کیریکٹر تھا اس سے اپنی مثال سے قوم کو بدلا۔ جو وہ قوم بنی، انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی، صرف مسلمان تاجر گئے، کئی صوفی حضرات گئے۔ ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان کے کیریکٹر ایسے تھے کہ وہ ناپ تول میں کوئی خیانت نہیں کرتے تھے، وہ کوئی کسی قسم کا دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ وہ کیریکٹر ایسا تھا کہ لوگ متاثر ہو کے اسلام قبول کیا۔ پاکستان میں جو سب سے زیادہ ظلم کیا ہے یہ 30 سال کی پالیٹکس میں، انہوں نے ہماری موریلٹی ختم کر دی، انہوں نے ہماری اخلاقیات ختم کر دی۔ اور میں اس آدمی کی اب بات کرتا ہوں جو یہاں اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتا ہے۔ یہاں نواز شریف تقریر کر رہا تھا، یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ نواز شریف اپنی تقریر میں کہتا ہے یہ ہیں وہ دستاویزات جو بتائیں گے کہ لندن کے فلیٹس کدھر سے خریدے گئے۔ پینما میں پکڑے گئے، ان کے نام آ گیا ان کا، اس سے پہلے تو مانتے نہیں تھے، اب انہوں نے بتانا تھا کہ پیسہ آیا کدھر سے۔ یہاں اسمبلی میں یہ ہیں وہ دستاویزات۔
اس کی بدقسمتی نواز شریف کی، اس کو کیا پتا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ پہ چلے جانا ہے؟ اور وہ میں اپنی پارٹی کو خاص داد دیتا ہوں کہ ہماری موومنٹ کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ پہنچے۔ اب جب سپریم کورٹ پہنچ گئے تو پتا چلا کہ یہ دستاویز تو فیک تھے، یہ تو جعلی تھے، اور سپریم کورٹ میں پکڑے جانا تھا۔ تو سپریم کورٹ میں ایک اور جعلی چیز آ گئی، قطری خط آ گیا۔ جو آدمی اس طرح جھوٹ بولے، ملک کا سربراہ وہ جھوٹ بولے، اور یہ صاحب یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں میاں صاحب فکر نہ کریں، لوگ پینما کو بھول جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ یعنی قوم کا پیسہ چوری کر کے ملک کا سربراہ باہر لے کے جا رہا ہے۔ جو پیسہ غریبوں کا، جو اسکولوں پہ ہسپتالوں پہ خرچ ہونا ہے، وہ ملک کا پرائم منسٹر چوری کر کے باہر لے کے جا رہا ہے۔ اور یہ صاحب، یہ جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں، میاں صاحب فکر نہ کریں، آپ جتنا مرضی لوٹیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں اسپیکر صاحب، ہم ان کو ڈگنیفائی کرتے ہیں، ان کو ڈیموکریٹس کہہ کے۔ انہوں نے ہماری موریلٹی ختم کر دی ہے اس ملک کی۔ ان کو آپ، ہم جب اس کی تقریریں سنتے ہیں، وہ لوگ جن کے اوپر کرپشن کے کیسز، جو کرپٹ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ کنوکٹ ہو گیا پاکستان کے سپریم کورٹ سے، یہ کہتا ہے جی میرا وہ لیڈر ہے۔ تو یہ بچے جو ہمارے دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا کوئی اچھے اور برے کی تمیز نہیں پتہ چلے گی؟ وہ مولانا رومی کی سیئنگ ہے کہ قوم مرتی تب ہے جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے۔ جب مورلی یہ قوم جب مرتی ہے، قوم مر جاتی ہے۔ وہ تماشے دیکھیں، کسی کے وہ فیک اکاؤنٹس ہے، وہ یہاں نے لکھا اور ادھر بلاول کے صاحب کا ایک ہی فیک اکاؤنٹ سے پیسے، میں جواب دے ہی نہیں ہوں، وہ نیب میں بلاؤ میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ یا اور دیکھیں، ایک 22 کروڑ کا ملک کا پرائم منسٹر ایک نوکری کر رہا ہے کسی دبئی کی کمپنی کے لیے۔ یہ کبھی جمہوریت میں تو خیر یہ تصور ہے ہی نہیں، کسی بنانا ریپبلک میں بھی مجھے اس کی مثال دے دیں۔ اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا لیڈر ہے، وہ ملک کا ڈیفنس منسٹر، فورن منسٹر، واٹر اینڈ پارک منسٹر، وہ دبئی کی 5 سال دبئی کی کمپنی سے 15-20 لاکھ روپیہ لے رہا ہے مہینے کی تنخواہ۔ اس کا کوئی تصور ہے؟ یعنی میں کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر کی کچھ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ایک ملک سے ہو سکتا ہے۔ کوئی دیتا ہے کسی کو، اچھا اگلی بات، کوئی کسی کو 5 سال 15-20 لاکھ روپیہ دیتا ہے مہینے کی تنخواہ؟ وہ تنخواہ نہیں مل رہی تھی، وہ کوئی اور چیز مل رہی تھی۔ اور یہ ہے مسئلہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جلدی سے کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے۔ پہلے دن سے نہ انہوں نے مجھے تقریر کرنے دی، پہلے دن سے جی گورنمنٹ فیل ہو گئی۔ پہلے تو ایک گھر کو آپ مقروض کر دیں، اس کے اوپر قرضے چڑھا دیں، بجلی کے بل اس کے اوپر قرضے چڑھ جائیں، اس کے گیس کے بل چڑھ جائیں، وہ گھر بالکل کنگال کر کے، اور پھر وہ گھر والے آپ کو نکال دیں، اور آپ گھر والوں سے جواب مانگے جی بتائیں آپ نے گھر کیسے کنگال کیا۔ پہلے دن سے شروع ہو گئی جی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے۔ گورنمنٹ جب یہ 10 سال دونوں حکومت کر رہے تھے، تب ان کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ جب 6 ٹریلین سے ملک کا قرضہ 30 ٹریلین پہ جا رہا تھا، تب انہوں نے نہیں کبھی کہا کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے، کہ ہم گرانا چاہیے جی گورنمنٹ کو۔ تب تو اکٹھے ہو جاتے تھے بچانے کے لیے ایک دوسرے کو۔ ابھی گورنمنٹ کو 20 مہینے ہوئے ہیں، پہلے دن سے جی فیل ہو گئی۔ وہ کبھی وہ کنٹینر پہ سارے چڑھ جاتے ہیں، کبھی کچھ ہے۔ ان کے اندر کامن کیا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے، کوئی کہتا ہے دینی ہے، کوئی کچھ ہے۔ خیر نون لیگ کا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی جہادی بھی بن جائے گی، کبھی جہادیوں سے بھی پیسے لے لیں گے، اور کبھی انگلینڈ امریکہ میں لبرل بھی بن جائے گی۔ ان کا کوئی دین ایمان تو ہے ہی نہیں، یہ اکٹھے ایک ہی پوائنٹ پہ ہیں۔ اسپیکر صاحب ان کو ڈر لگا ہوا ہے، ان کو ڈر لگا ہوا ہے، جس طرح ابھی ہمیں دبئی سے چیزیں مل رہی ہیں کہ تنخواہ کیوں مل رہی تھی، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں۔ ان کو سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جتنی دیر یہ گورنمنٹ رہے گی، ان کے ساری جو چیزیں جو انہوں نے یہ جو قرضہ چڑھایا تھا 30,000 ارب کا، یہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں، اس لیے جلدی میں کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے، کسی طرح ان کی چوری پچ جائے۔ تو میں کنکلوژن میں صرف جو میں اپنی ساری پارٹی کو اس دن کہہ رہا تھا، میں نے یہ جب کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری گورنمنٹ نہیں جانے والی، یا میں نے یہ نہیں کہا جس طرح کبھی کو کہ جی کرسی بڑی مضبوط ہے، کوئی مضبوط نہیں ہوتا، اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ آج ہیں کل نہیں ہیں۔
کچھ میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کبھی فکر نہ ہو اپنی کرسی چھوڑنے کی. کبھی بھی مجھے اپنے اصولوں پہ اور نظریے پہ کمپرومائز نہ کرنا پڑے. جب بھی مجھے کہا گیا کہ جو ہو یہ چینی ماں ہو یہ تو مشرف نہیں کر سکا، یہ تو آپ کو گرا دیں گے، یا بھی پی آئی کی جی رپورٹ دبا دیں. سوچیں، میں کہتے پی آئی کی رپورٹ دبا دو. یعنی آپ اگر فیک نہیں یہ پبلش کرتے کہ یہ لوگوں کے فیک لائسنس ہیں، یعنی لوگوں کی جانوں خطرے میں. اگر کوئی آپ کو پتا ہو رپورٹ میں کہ کوئی فیک لائسنس ہے اور آپ نہ کریں، کوئی کریش ہو جائے تو خون تو میرے ہاتھوں پہ ہے، ہم ساری قوم کے اوپر ہے. تو